أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 130. اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ آج اس آیت کریمہ سے حاصل ہونے والی باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا. ایک بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سود کا جو معاملہ ہے اور اس کی جو خطرناکی ہے وہ بہت بڑی ہے. سود کا معاملہ اور سود کی خطرناکیاں بہت بڑی ہے. اس کی بنیاد اور وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سود کو جب منع کیا، سود کھانے سے جب روکا، تو روکنے سے پہلے اپنی بات کی ابتدا اللہ رب العالمین نے ندا سے، صدا سے، پکار سے کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. کلام اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا، بات اس طرح سے بھی شروع ہو سکتی تھی، لا تاکلوا الربا، تم سود مت کھاؤ، یہ کہا جا سکتا تھا نا. لیکن کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو جب بات کی ابتدا، کلام کی ابتدا ندا سے ہو، صدا سے ہو، تو معاملے کو بڑھا دیتی ہے. اس جو ممانعت ہے اس کی خطرناکی کو بڑھا دیتی ہے. تو سود اتنا خطرناک ہے اور سود کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ رب العالمین نے منع کرنے سے پہلے صدا اور ندا سے جو ہے ابتدا کی ہے، پکار سے ابتدا کی. یہ ایک بات معلوم. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ سے کہ سود سے بچنا، سودی معاملات سے بچنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو لازم ملزوم ہوا کرتی ہیں. لازم ملزوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آئے گی تو ساتھ میں دوسری چیز خود بخود آ جائے گی. بھوک ہے تو کھانا بھی ہے، کھانا ہے تو بھوک بھی ہے. تو بغیر کھانے کے بھوک کا بھی تصور نہیں اور بغیر بھوک کے کھانے کا بھی تصور نہیں. تو جب ایمان کہہ دیا گیا تو سود سے بچنا ہی لازم ملزوم ہے. تو ایمان کے تقاضوں میں سے جہاں بہت سارے تقاضے ہیں کہ ایمان ہے تو سود سے بچنا بھی ہے. اسی لیے جو مومن ہوگا اور کامل اور سچا ایمان والا ہوگا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ سود سے بچے. اگر نہیں بچ رہا ہے تو ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا ہے. اور یاد رکھیے ایمان صرف دل کا نام نہیں ہے کہ دل سے ہم کوئی چیز مان لے، تسلیم کر لے، ہاں ٹھیک ہے سود صحیح نہیں. ایمان اصل میں دل کی یقین کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی نام ہے. عمل میں، ایمان میں عمل داخل ہے، کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا. قرآن حکیم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کو ساتھ میں ذکر کیا گیا. لازم ملزوم شے ہے دونوں. اور بعض جگہ پر قرآن حکیم میں بعض عبادتوں کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے صلاۃ کو، نماز کو سراپا ایمان کہہ دیا گیا ہے. لا یضیع ایمانکم، جو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. وہ نمازیں جو تحویل قبلہ سے پہلے پڑھ لی گئی تھی، بعد میں تحویل قبلہ بدل دیا گیا، یعنی خانہ کعبہ ہو گیا پہلے دوسرا. تو اس وقت جو نماز پڑھی گئی اتنے دن سے، اتنے سالوں سے، چند مہینوں جو نماز پڑھی گئی وہ ایمان وہ ضائع ہو نہیں. تو وہاں پر صلاۃ کو جو کہ عمل ہے، ظاہری عمل ہے، وہ اس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یاد رکھیں سود سے بچنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. یاد ہے. تیسری بات جو معلوم ہوتی وہ یہ، سود کا کھانا
یہ ایمان کو کم کر دیتا ہے. وہاں بہت سارے نقصانات ہیں، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے. سود کا کھانا، سود کا لین دین کرنا، سودی معاملات میں پڑنا، یہ ایمان کو کم کرتا ہے یا ایمان اس سے کمزور ہو جاتا ہے، یا ایمان کی کمزوری سے ہی ہوتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت اور جماعت کے نزدیک سود کا کھانا یہ ایمان کو کم کرتا ہے، یہی عقیدہ ہے. کیونکہ سود کیا ہے؟ سود بڑے بڑے گناہوں میں ایک کبیرہ بڑا گناہ ہے. سود کا کھانا بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کے یہاں کبیرہ گناہ کرنے والا، بڑے بڑے گناہ کرنے والا یا بڑے گناہ کا کرنا ایمان کو کم کر دیتا ہے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کے. اس کے بالمقابل میں کئی ایک فرقے بنے جن کا کہنا کچھ اور ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ بات واضح رہے. ایک فرقہ ہے خوارج. خوارج کا کہنا یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں جو لوگ، یا کبیرہ گناہ پر بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے اور کفر میں داخل کر دیتا ہے. یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے والا انسان ایمان میں نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. یہ بھی عقیدہ غلط ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ایمان کو کم کر دیتا، ایمان سے نکالتا نہیں ہے، کفر میں داخل نہیں کرتا. بڑے بڑے گناہ کو کرنا، شرک کی بات. یہاں پر ہم بڑے گناہ کی بات کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ. تو خوارج کیا کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے والا یہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ کفر میں داخل، کافر ہو جاتا ہے. یہ بھی صحیح ہے. اسی طرح ایک فرقہ اور ہے معتزلہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی بڑے گناہ کرنے والا جس میں سود بھی ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. یعنی مومن نہیں رہتا لیکن کافر بھی نہیں ہوتا، مومن بھی نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں رہتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہ کرنے والا نہ تو مومن ہے نہ تو کافر ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان کی منزل ہے، درمیان کی منزل اس میں رہتا ہے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح ایک اور فرقہ ہے جس کو مرجئہ کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن بھی رہتا ہے اور کامل مومن رہتا ہے. کیا؟ بڑے بڑے گناہ کرنے والا مومن بھی رہتا ہے اور کامل مکمل مومن رہتا ہے. گرچہ وہ رسول کھائے، دن رات سود کھاتا رہے، لیکن وہ ایمان والا بھی رہے گا اور مکمل ایمان والا رہے گا. یہ بات بھی درست نہیں ہے. ہم نے 3 عقیدے آپ کے سامنے بیان کیے. کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح نہ تو دونوں کے درمیان کفر اور ایمان کے درمیان رہتا ہے، اور نہ ہی وہ مکمل مومن رہتا ہے، کامل ایمان میں کچھ بھی کرتا رہے مومن رہے گا. ایسا بھی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن تو رہے گا لیکن کامل ایمان والا نہیں رہے گا. اس کے ایمان میں نقص ہے، کمزوری ہے. وہ اللہ کی مشیت کے تحت چلا جائے گا. اللہ چاہے گا تو اسی گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور نہیں چاہے گا تو سزا دے گا. یہ تیسری بات ہم نے آپ کے سامنے. چوتھی بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، غور سے سنیے. وہ یہ ہے کہ سود کا کھانا حرام ہے. سود کا کھانا کیا ہے؟ حرام. سود کے بارے میں آپ یہ حکم یاد رکھیں کہ سود کا کھانا کسی بھی شکل میں جائز اور درست نہیں ہے. اہل علم نے اس پر فتویٰ یہ لگایا ہے کہ حرام ہے. اس میں کوئی ہیلا سازی نہیں چلے گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نہ تو کسی کا فتویٰ چلے گا. قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا لا تأکلوا الربا، ایمان والو تم سود مت کھاؤ. لا تأکلوا. تو جب کسی چیز سے منع کر دیا جاتا ہے دو ٹوک انداز میں، تو اہل علم اس کا ضابطہ یہ بیان کرتے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ وہ حرام ہو جاتی ہے، الا یہ کہ کوئی اور دلیل آ کے اس کو اس حرمت سے نکال دے، حرام ہونے سے نکال کر کسی اور چیز پہ لگا دے، کوئی اور دلیل آ جائے. لیکن اس کے برعکس کوئی دلیل، کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا، کوئی نہ سنت سے نہ قرآن حکیم کسی آیت سے. تو سود حرام ہے، اصل اس میں نہیں میں جو تحریم ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی حرام قرار دیا کیونکہ آگے اللہ رب العالمین نے
کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو سود کو منع کرنے کے بعد، سود کے کھانے سے منع کرنے کے بعد فوراً اللہ نے اپنے تقوی کا ذکر فرما دیا، تاکید کر دیا اس حکم کو کہ یہ کسی بھی مرحلے میں جائز اور درست نہیں ہوگا، جائز اور درست نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے ادھر ادھر کے فتووں کو ہیلا سازی ادھر کر کے سود کو جائز اور جو ہے اپنے لیے صحیح قرار دیں۔ بعض لوگوں نے ایک فتویٰ اٹھایا کہ دارالکفر ہے اور سود نظام اسلامی نہیں ہے تو وہاں سود جائز۔ کچھ نے کہا آپس مسلمانوں سے تو سودی نہیں کر سکتے لیکن غیروں سے کر سکتے۔ یہ ادھر ادھر کے فتوے نکال کے اور کچھ پیٹ پھلاری علماء سو نے یہ سارے جو ہے حربے اور ہیلے سازی دیے اور دھڑلے سے سودی سب کچھ چل رہا ہے۔ کہاں سے مل گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ کتاب و سنت کی کسی بھی نص سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، کہیں سے کسی کو ہیلا سازی کرتے۔ تو یہ ہندوستانی معاشرے میں خاص طور پر بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ بعض بڑے بڑے جو مسالک بنے اس کے اندر یہ سارے فتوے چل رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سارے فتوے کتاب و سنت کی نصوص کے سامنے نہیں چلیں گے۔ یہ انسان کی اپنی چاہتوں کے مطابق یہ فیصلہ ہے، کوئی اس پہ کتاب و سنت کی کوئی مہر نہیں ہے۔